سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. عزیزان محترم، درس قرآن مجید میں سورہ رات کا کل ہم نے پہلا رکوع مکمل کیا اور آج سورہ رات کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کی تلاوت کی. جب گزشتہ نشست کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے اور مختلف مخلوقات کو مثال بنا کے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ان میں اللہ کی وحدانیت کا ثبوت کیا ہے، تو انشاءاللہ آج وہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کے دلائل دے رہا ہے. اور اس دلیل کا مقصد کیا ہے؟ دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے. تو دلائل اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ جو منکرین ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، جو اس کے ڈینائرز ہیں، جو اس کو مانتے نہیں، فالو نہیں کرتے، وہ لوگ ذرا عبرت حاصل کریں، وہ ذرا غور کریں کہ قرآن میں کتنی دلیلیں ہیں. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. علم کا مطلب ہے جاننا. علم کا مطلب کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا، کسی چیز کو باریک بینی کے ساتھ اس کی حقیقت تک ادراک رکھنا، یہ علم ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. کس چیز کو جانتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے. دیکھیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ ایک راز ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ہر ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے، جو بچہ ہے وہ کس کیفیت میں ہے، اس کے کیا سٹیجز ہیں، کیا مراحل ہیں. اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے کہ وہ بچہ کس مرحلے سے گزرا. اب یہاں پہ مادہ کا جو ذکر ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوقات تک جتنی بھی مادائیں ہیں، جتنی بھی فیمیلز ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اللہ سب کی حقیقتوں کو جانتا ہے. فرمایا یعلم ما تحمل کل انثی، پھر فرمایا اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ سب جانتا ہے، کیفیتیں جانتا ہے. پھر فرمایا اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کی ایک مقدار ہے، ایک کوانٹٹی، ایک اندازہ ہے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر اللہ نے دلیل قائم کہ جو تم نہیں جان سکتے وہ اللہ جانتا ہے. بھائی اگر کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر وہ کس پوزیشن میں ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن آپ ایک اعتراض کر دیں گے کہ بھائی یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس میں قدرت کا کیا کمال، اور یہ تو مشینریز کے ذریعے بھی پتہ لگتا ہے، یا تو ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے، حکیم بھی بتا دیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا نشانی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ مشین بھی تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بنائی ہے نا. مشین کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ آپ کو صلاحیتیں نہیں دیتا تو یہ مشین بھی آپ ایجاد نہیں کر پاتے. اچھا ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں یا دو باتیں سمجھ لیجیے گا ذرا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عقل پرست قسم کے، وہ بڑے چوڑے ہو کے بولتے ہیں کہ یہ کام تو مشین بھی کر لیتی ہے، یہ کام تو سائنس بھی کر لیتی ہے. تو قرآن کی ایسی دلیلوں سے کیا فائدہ؟ کہہ دیتے ہیں، کلیئر کہہ دیتے ہیں، ایسے لبرل، ایسے عقل پرست ہو گئے، کلیئر یہ بات بولتے ہیں. تو ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے. دیکھیں قرآن نے نا کوئی کچی دلیل قائم نہیں کی.
قرآن نے ہر موقع پہ بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ آپ مشین کے ذریعے نا ماں کے پیٹ میں جو کچھ ایک لمٹ تک بتا سکتے ہیں، صرف آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی جنس کیا ہے، یہ بتا سکتے ہیں، وہ کمزور ہے طاقتور ہے، یہ بتا سکتے ہیں، لیکن ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کے اندر اس کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہونی ہے، یہ کوئی بڑی سے بڑی مشین نہیں بتا سکتی۔ اور دوسری بات کہ اس بچے کا نصیب کیا ہے، اس کا رزق کتنا لکھا گیا، کیا کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتا سکتی ہے ماں باپ کو کہ ہاں بھائی جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا رزق اتنا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ فرشتے نے کب اس کا رزق لکھا، کتنا لکھا، اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے گا، کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے، کتنا وقت، کتنے لمحات وہ دنیا میں رہے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو آپ کی الٹرا ساؤنڈ کی مشین یہاں پر فیل ہو جاتی ہے، وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ بچہ ابھی زندہ ہے یا مردہ ہے، لیکن اللہ کا علم یہ بھی بتاتا ہے کہ کب تک زندہ ہے اور کب مردہ ہوگا، وہ یہ بھی بتا دیتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات کہ بچہ مسلمان ہی رہے گا یا اسلام سے روگردانی کر جائے گا، یہ کوئی مشین نہیں بتاتی کہ بچہ کون سے مذہب میں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے اس کی موت تک کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا، وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کی مشین نہیں بتا سکتی۔ پھر دوسری بات، بچے کا مزاج کیا ہے، دیکھیں اس کا دل، اس کا دماغ، اس بچے کا ایک ایک جو عضو ہے، ایک ایک جو آرگن ہے وہ اللہ نے دیا نا، اس کی کیا پوزیشن ہے، بچے کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، غصے کا تیز ہے، نرم ہے، دوست مزاج ہے یا دشمن ہے، کیا ہے، کہ آپ کی الٹرا ساؤنڈ کی مشین یہ بتا سکتی؟ نہیں بتا سکتی۔ اللہ جانتا ہے کہ بچے کے مزاج میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلی آئیں گی، وہ اللہ جانتا ہے، وہ آپ کی مشینیں نہیں بتا سکتی۔ تو آپ کی جو مادہ پرستی ہے وہ محدود ہے، وہ ایک چھوٹا سا کنویں کا کوزہ ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ایک بحر بے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقل کو اللہ کی قدرت سے کلیش کروائیں یا اپنی عقل پہ اتنا بھروسہ کر بیٹھیں کہ ہم قرآن کا انکار کر لیں یا قرآن کے اندر ساری ہمیں عقلی طور پہ خرابیاں نظر آنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب ہمیں اپنی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تو بنا ہے، قرآن نے تو اس وقت بھی بتایا تھا جب یہ مشینیں نہیں تھیں، جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھے، جب یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں تھے، بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز نہیں تھے، سائنس اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، اتنی ایڈوانس نہیں ہو گئی، تو قرآن تو اس وقت بھی یہ چیلنج کر رہا تھا، تو اس وقت بھی تو آپ نہیں بتا سکے، اب بتا لیا تو یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو بات یہ کہیں پر قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ میں یہ نہیں جان سکتا کہ اولاد جو ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا، اور اگر کہیں پہ لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کہیں لکھا ہے تو دکھا دو، کہیں پر لکھا ہوا، تو اس چیز کو ہم یہاں معمول کریں کہ یہ مشینیں بتا دیتی ہیں تو اس میں اللہ کی قدرت کا کمال نہیں، یہ ایک تنگ نظری کا ثبوت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں نا ہر ایک کی مقدار اللہ جانتا ہے، اس روئے زمین پر جتنے پھل پیدا ہونے ہیں سب کی مقدار اللہ کو پتہ ہے، آدمی کو کتنا رزق ملنا ہے، وہ کتنے دانے کھائے گا، کتنی روٹیاں زندگی بھر وہ کھائے گا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، اب اللہ کے غیب کا کمال دیکھیں، فرمایا قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ غیب کا مطلب جو چھپا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، پہلے فرمایا یعلم ما تحمل، جو ماں کے پیٹ میں وہ بھی جانتا ہے، پھر یہاں پر مطلقاً بات کی کہ وہ ہر غیب کو جانتا ہے۔ غیب وہ چیز جو غائب ہے، چھپی ہوئی ہے، جو آپ کو نظر ہی نہیں آتی، وہ غیب ہے جو آپ کے حواس سے معلوم نہ ہو، جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں، جس کو آپ سونگھ کر محسوس نہ کر سکیں، جس کو آپ چکھ کے محسوس نہ کر سکیں، جس کو آپ چھو کر محسوس نہ کر سکیں، جس کو آپ سن کر محسوس نہ کر سکیں، جسے آپ دیکھ کر محسوس نہ کر سکیں، وہ تمام کی تمام چیزیں غیب ہیں۔ تو اللہ غیب کا بھی علم جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی غیب اور کوئی ظاہر نہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ پھر فرمائے وہ سب سے بڑا ہے، الکبیر، اللہ فرماتا ہے والشہادۃ الکبیر، وہ کبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، قدم قدم پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کبیر المتعال، اور وہ بڑی شان والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تو یہ تعالی کا جو لفظ ہے نا یہ یہیں سے بنا، وہ کبیر المتعال،
وہ بہت بڑی شان والا ہے، اس کی شان کا کوئی نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کریں اور جو بلند آواز سے بات کریں، سواء منکم من اسر القول، تم میں برابر ہے اسر القول، جو آہستہ سے بات کریں، جو چھپا کے بات کریں یا جو دل میں بات رکھیں، اور فرمایا ومن جہر بھی، اور کوئی جہر سے بات کرے، کوئی بلند آواز سے بات کرے تو اللہ برابر سنتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے بات نہیں کر رہا، دل میں کوئی اس کا ارادہ ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی زبان سے کہہ دے تو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ملا کہ جب اللہ سے کچھ چھپا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسر القول کو بھی جانتا ہے اور جہر کو بھی جانتا ہے، تو مطلب یہ کہ اب دل میں ہمارے صرف اور صرف ایک چیز ہونی چاہیے، اور وہ ہے خلوص، اخلاص، سنسیرٹی۔ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے نا۔ اگر آپ کسی کو مال دے رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ اپنی نیت کو درست کر کے دیجیے۔ یہ بھی نیت نہ کریں کہ اگر میں دے رہا ہوں تو یہ پلٹ کے واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتا ہے، یہ تو خود اللہ نے فرمایا۔ لیکن اخلاص کا کمال یہ کہ جب آپ دے رہے ہیں نا تو دے کے بھول جائیں، دے کے بھول جائیں، پھر اس کو ذہن میں بدلائیں میں نے کسی کو دیا، میں نے کسی کی مدد کی، میری طرف سے کسی کے پاس مال گیا، اس چیز کو بھول جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ نیکی ایسے کرو کہ اگر ایک ہاتھ سے کرو نا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، معلوم نہ کر کے بھول جاؤ۔ بھئی اللہ نے کروا دی کر کہ ہماری کب اتنی اوقات، کروانے والا اللہ ہے، جب تک دے رہا ہے دے رہے، جب تک وہ دے رہا ہے دے رہے، ہم کوئی دے رہے ہیں وہ دلوا رہا ہے ہم سے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ اصل اخلاص ہے۔ اور چھپا کے دیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کے اوپر احسان نہ جاتا ہے کہ اگر دے رہے ہیں تو آپ بہت بڑے شہنشاہ اور بہت بڑے چیمپئن ہو گئے، اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر حاوی ہو گئے، آپ اس کے لیڈر ہو گئے، باس بن گئے، ایسا نہ ہو۔ بہت ہی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ، کیونکہ اللہ آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہا، اللہ صرف آپ کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں بس اخلاص کے ساتھ کریں۔ تو جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی، پھر فرمایا اور جو رات میں چھپائے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ فرمایا ومن ہوا مستخف باللیل، جو راتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن میں چلتا ہے۔ تو جیسے رات کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہماری نظروں سے چھپ جاتی ہے۔ بھائی چور بھی تو اندھیرے میں آتا ہے، اندھیرے میں کیوں آتا ہے؟ تاکہ وہ کسی کو نظر نہیں آئے، تاکہ وہ اندھیرے کے اندر وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو چور بھی تو رات کے اندھیرے میں آتا ہے، تو کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، لیکن ایک نگاہ تو ہے جو دیکھ رہی، وہ نگاہ قدرت ہے جو اسے دیکھ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے رات کا سیاہ اندھیرا ہو چاہے دن کا اجالا ہو، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ عمل میں بھی ایسا اخلاص ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عمل کے اندر جو ریاکاری ہوتی ہے، ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا، کسی کو دکھانے کے لیے کام کرنا، کسی کے اوپر اپنا روب یا دبدبہ ڈالنے کے لیے یا اپنا منصب بٹھانے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ حضور کی حدیث مبارک ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں، ہمارے نبی کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے عمل میں ریاکاری ایسے چھپی ہوتی ہے۔ حضور نے مثال دے کے سمجھا، ہمارے نبی کی جو مثالیں ہیں نا بڑی اعلیٰ ہیں، دیکھیں اس سے پیاری مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے عمل میں ریاکاری ایسے چھپی ہوتی ہے جیسے سیاہ پہاڑ ہو، کالا بالکل پہاڑ ہو، کالا پتھر جو ہوتا ہے، اور رات بالکل تاریک ہو، اور اس رات کی تاریکی کے اندر تاریک پہاڑ کے اوپر ایک بالکل سیاہ کلر کی باریک چونٹی ہو، ایسے ہی آدمی کے عمل میں ریاکاری ہوتی ہے۔ اب رات آپ سوچیں بالکل اندھیرا ہے، روشنی نام و نشان کی نہیں ہے، جو پتھر ہے پہاڑ ہے وہ بھی کالا ہے، تو اس پہ باریک سی چونٹی چلتے پہ کسی کو دکھائی دیتی نہیں دیتی۔ حضور فرماتے ہیں ریاکاری اتنا خطرناک وائرس ہے کہ آدمی کے عمل میں ایسے چھپا ہوتا ہے، تو اس کو نکالو، اپنے دل سے اس کو نکالو، غور کرو کہ کہاں تم دکھاوے کے لیے کام کرو اور کہاں تمہارے عمل میں اخلاص ہے۔ اخلاص کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اور ریاکاری میں بظاہر دنیا والوں سے تو لذت مل جاتی ہے، لیکن عبادت کی لذت ظاہر ہو جاتی ہے، عبادت سے انسان بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر عبادت میں دل نہیں لگتا۔ پھر یہی حال ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، بڑی لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہیں، لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ کتنا نیک بندہ ہے،
کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب گھر میں جاتا ہے تو نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کون سی نماز کون سے روزے لوگوں کے سامنے کھا رہے ہیں تو انتہائی مطلب تکلف کے ساتھ کھاتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑا کم کھاتے ہیں، لیکن جب گھر میں دیکھو تو ہاتھے وقت ہاتھی چیزیں بن جاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے کبھی کھایا ہوا نہیں۔ تو ہماری یہاں یہ خرابیاں ہوتی ہیں، معاشرتی خرابیاں، یہ سوشل وائرسز ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ تو اللہ بس یہ مد نظر رکھے کہ آپ کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے، عمل میں اخلاص کو بخود آ جائے گا۔ خیر آگے بڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رات آیت نمبر 11، اللہ فرماتا ہے آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ اب یہاں فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا لہو معقبات، اور انسانوں کے لیے، لہو انسانوں کے لیے، معقبات یعنی تعقب کرنے والے ہیں، اس کے پیچھے آنے والے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے۔ کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ ہا کی جو ضمیر ہے نا، خلقی ہی، یہ جو ہو کی جو ضمیر ہے یہ فرشتوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے آدمی کے آگے بھی آتے ہیں اور پیچھے بھی آتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے کیونکہ غیب ہے، نظر نہیں آتے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آدمی کے پیچھے اور آگے چاروں طرف اس کے فرشتے چلتے ہیں۔ کیوں چلتے ہیں اللہ نے حکمت بھی بتا دی، فرشتوں کے چلنے کی وجہ کیا ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کے حکم سے نگہبانی کرتے ہیں، فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، وہ حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس اللہ نے ایسے گارڈز رکھے ہوئے جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہو، کبھی بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے اندھیری ہو، چاہے اجالا ہو، کچھ بھی ہو، ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ کیوں رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس لیے رہتا ہے تاکہ انسان کو شریر، جنات، شیاطین اور جتنے بھی نقصان پہنچانے والے فیکٹرز ہیں ان سے بچا سکے۔ ہر وقت انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، انسان جتنی کوشش کر لے، چاہے وہ اللہ کا دشمن ہو یا دوست ہو، اللہ نے ایک فرشتہ بہرحال مقرر کیا ہے۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ جا رہا ہو، اور جب اس سے ہمارا پروٹوکول اچھا ہو جاتا ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکتا، کوئی بھی ہمارے قریب آ کے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ نے تو آپ کے ساتھ یہ گارڈ ہر وقت رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کائنات کے اندر موذی جانور اتنے ہیں کہ اگر یہ اپنے سمجھ لیجیے کہ بلوں سے باہر آ جائے نا تو انسان بچ نہیں سکتا، اتنے نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، لیکن یہ ہمیں نقصان کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو معمور کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی، اب یہ ہمارے حالات کا ثبوت ہے، جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، یہ اپنے حالات کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس آیت کو ذرا پڑھیں اور سوچیں کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ کوئی قوم جب تک اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہے گی، جب تک اپنے اندر تبدیلی لانا نہیں چاہے گی، اللہ ان کو اسی حال پر رکھے گا۔ جو کہا جاتا ہے نا بھائی جیسا چل رہا ہے چل رہا ہے، تو نظام تو چل رہا ہے، تو بھائی نظام ایسے ہی چلتا ہے، جب تک انسان خود اپنے آپ کو چینج نہ کرے نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، لوٹ مار بہت زیادہ ہے، تو سب سے پہلے آپ دودھ کے اندر پانی ملانا چھوڑ دیں، پہلے ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے، تو اپنے آپ کو چینج کریں نا۔ اگر پوچھا جائے تبدیلی کون کون چاہتا ہے، سارے کہیں گے ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے تبدیل ہونا کون چاہتا ہے تو شاید ہی کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ تبدیل ہونا کوئی نہیں چاہتا، تبدیلی ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ مثال قوم کی بنائی، لیکن یہ بات شخص کی طرف بھی لوٹ رہی ہے۔ میں بہت شکایتیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میرا تو حال ہی برا ہے، میرے ساتھ تو ہمیشہ ذلت لگی ہوئی ہے، میں تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جگہ جگہ پریشان پھر رہا ہوں۔ بھائی کیوں پریشان ہوں، کس وجہ سے ہوں؟ کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو پریشان کیا، میں خود اپنے آپ سے پریشان ہوں۔ تو جب تک میں اپنے آپ کو خوش کرنا نہیں چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی وہ ذرائع پیدا نہیں کرے گا۔ ہاں جس دن میں نے ارادہ کر لیا نا یعنی آج سے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذرائع بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ بھی پیدا کر دے گا، اور اللہ ایسے عوامر بھی پیدا کر دے گا جو آپ کے معاون بنیں گے۔ لیکن آپ ارادہ تو کر لیں، انسان کے ارادوں میں بڑی طاقت ہے۔ ایک انسان اگر کوئی ارادہ کر لے، کوئی عزم کر لے، تو
ان ارادوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے صرف ارادے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دو کام کریں، ایک کام یہ کہ ارادہ کر لیں، آپ کو کامیاب ہونا ہے، اور دوسرا ارادے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو کوشش عمل سے ہوتی ہے، جب آپ عمل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ ہاں شروع کی مشکلات تو آتی ہیں، مشکلات آنا کائنات کا حسن ہے، ہر چیز میں مشکلات ہے، آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو، اچھے کام میں رکاوٹ ہے، لیکن جب آپ اپنے ارادے میں مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اور ہاں اگر رکاوٹ ہے ترقی کے لیے تو آپ خود ہیں، یہ بات ہمیں ذرا غور کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پہ جو بات فرمائی وہ معاشرتی حقیقت ہے، وہ ایک سوشل ریئلٹی ہے جو ہم سب کو قبول کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے، قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ اللہ کا فرماتا ہے جب قوم اپنے ساتھ برا کرے۔ ایک قوم دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک قوم اپنے آپ کو بچا نہیں دی، برائی کی طرف جا رہی ہے، کرپشن، لوٹ مار، جھوٹ، غبن، چوری، ڈاکہ، میرٹ کا قتل، رشوت، سود، یہ سب، اور لوگ بڑے خوش ہیں، بول رہے ہیں بھائی ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ چلو چل تو رہا ہے نا، گھر تو چل رہا ہے، چلنے دو جیسے بھی چل رہا ہے، یا جس طرح نظام چل رہا ہے بھائی ایسے ہی کافی، چلاتے رہو، تبدیلی کی بات نہیں کرنا۔ ایک بات اگر میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم جب یہ سوچتے ہیں نا بھائی جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھائی کا ارادہ نہیں فرماتا، پھر چونکہ برائی کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں نا، تو اس برائی کو دعوت دینے کو اللہ نے اس طرح معمول فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو حقیقت میں ارادہ اللہ نہیں فرما رہا، اگرچہ ارادہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم عمل کرو۔ جب ہم نے سوچا ہی نہیں تبدیل ہونے کا تو پھر اس کو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے جب تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں آ سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ فرماتا ہے وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو۔ اب یہاں پر بجلی کی بات آ رہی ہے کیونکہ سورہ رات ہے نا، رات کا مطلب ہے رات ایک فرشتے کا نام ہے اور آسمان کی جو گرج ہوتی ہے اس کو بھی رات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں، دل میں خوف اور امید دونوں رکھنی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف جو نا امید ہے۔ جب بجلی آتی ہے، جب بارش برسنے کا موسم ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو خوف ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو امید ہو جاتی ہے۔ بھائی جن لوگوں نے کھیتیاں، جن لوگوں نے بیج بوئے ہوئے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ باران رحمت یعنی ابر رحمت آ رہا ہے تو ان کو کیا ہوگی، امید ہوگی، وہ کہیں گے بھائی ہمارے لیے بہار آ رہی ہے، جب یہ بادل برسیں گے، سبزہ اگے گا، تبھی تو ہمارا کاروبار چلے گا، تبھی تو ہماری معیشت چلے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے امید ہے اور کچھ لوگوں کے لیے خوف ہے۔ کوئی بیچارہ سفر میں نکلا ہوا ہے اور اسے دیکھ لیا کالی گھٹا آ رہی ہے تو اب اس کے دل میں خوف ہے کہیں میں پھنس نہ جاؤں، کہیں میں منزل تک پہنچ رہے ہیں میرے لیے رکاوٹیں نہ آ جائیں۔ تو ہر چیز میں خوف اور امید کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ جس طرح بادل کی گرج آتی ہے تو انسان خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، امید زدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسان کی اپنی کیفیت اندر سے ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کا یہ جو واقعہ ہے نا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان کے دل میں امید اور خوف کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں یہ ندا لگائی جائے، یہ صدا لگائی جائے کہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ شاید وہ جو ایک جنتی ہے وہ میں ہی نہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں۔ یہ ہے آپ کی امید اور خوف کا عالم سنیں۔ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں یہ صدا لگائی جائے کہ سب جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو فرماتے ہیں کہ میرے خوف کا یہ عالم ہوگا کہ مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں وہ جہنمی میں ہی نہ ہوں۔ اتنا خوف اور اتنی امید ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس بھی نہ ہو اور پھر اپنی نعمتوں سے، اپنی عبادتوں سے اتنی امید بھی نہ لگا لیں کہ آپ اللہ سے غافل ہو جائیں۔
تو دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، خوف اور امید کے درمیان مومن کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے وہ مثال قائم کی۔ اب اس کے بعد اگلی آتے کہ امید اور خوف کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں تو صرف امید لگا کے نہ بڑھ جائیں۔ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ نے ہمیں عمل کا بھی کہا ہے، تو عمل بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ فرماتا ہے اور رات اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے۔ رات، یہاں پہ رات کا لفظ آ رہا ہے جو سورت کا نام ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور رات اس کی تسبیح بیان فرماتا ہے، بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی رات جو فرشتہ ہے وہ بھی حمد بیان کرتا ہے اور دیگر فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک بھیجتا ہے۔ کڑک بادلوں کی جو کڑک ہے نا، گرجدار آواز، اللہ فرماتا ہے صواعق کا مطلب ہوتا ہے کہ بادلوں کے ٹکرانے سے یا بادلوں میں کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے ایک خوفناک وحشت ناک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو صواعق کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کڑک کہتے ہیں۔ کبھی اگر بارش ہوتی ہے نا، ایک دم بادل جب گرجتے ہیں تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنی چھتوں پہ ہوتے ہیں اور ایک دم کنارے پر ہو جاتے ہیں، کبھی آواز بڑی تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ بجلی گر جائے، ڈر لگتا ہے۔ تو صواعق جو ہے یہ اس خوفناک گرجدار آواز کا نام ہے جو آسمانوں پر پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي النَّارِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ بجلی گرنا بھی اللہ کا عذاب ہے، اس سے پتہ لگا بجلی گرتی ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس میں اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو یہ واقعہ سنا کے انشاءاللہ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ 13 آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس کے درس میں پڑھی ہیں، تو یہ آخری واقعہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو عرب کے ایک مشہور کافر کے پاس بھیجا اور کہا کہ بھائی جاؤ اس کے پاس ذرا اس کو دین کی دعوت پیش کرو، اور امید ہے کہ اگر وہ دین لے کر آ جائے گا تو اس سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو اس کے بعد روانہ کیا۔ اب جب یہ صحابہ اس کے پاس گئے اور اس کو دین کی دعوت دی، کہا اسلام قبول کرو، اللہ کو مانو اور اپنے بتوں کو چھوڑو، تو اس نے بڑی بے باکی سے کہا کہ تمہارے جو نبی ہیں جن کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، ان کا رب کیسا ہے؟ جس رب کی تم دعوت دے رہے ہو وہ کیسا ہے؟ اس نے انتہائی بے باکی سے کہا کیا وہ رب سونے کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ چاندی کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ کس چیز کا تمہارا خدا بنا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار گزری۔ خدا کو کہا تو بندے کو تو برا لگے گا، جو خدا کو مانتا ہے اس کو تو برا لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام واپس سرکار کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ بڑا ہی بدتمیز شخص ہے، اور ہم نے اس کو دعوت دی تو اس نے یہ جواب دیا پلٹ کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کے پاس پھر جاؤ اور دوبارہ جا کے اس کو اسلام پیش کرو۔ تب یہ صحابہ دوبارہ گئے، جب دوبارہ گئے تو اب یہ پہلے سے زیادہ بدتمیز، چلو پہلے تو بدتمیزی کی، اب دوسری دفعہ پہلے سے بھی زیادہ ہی ہے، مطلب فری ہو گیا۔ صحابہ کرام کو اس نے کھری سنا دی اور کہا کہ کیا میں بے وقوف ہوں کہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دوں اور تمہارے جو نبی ہیں ان کے معبود پر ایمان لے کر آ جاؤ یہاں سے، میں ایمان نہیں لاتا، منع کر دیا۔ صحابہ کرام کو اب بھی برا لگا، دوبارہ سرکار کے پاس آ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ایمان کے نا موقع۔ دنیا میں کوئی کافر ایسا نہیں جو یہ کہ میرے پاس نشانی نہیں آئی، سب کے سامنے نشانی ہے لیکن خدا کو مانتے نہیں۔ اب یہ صحابہ دوبارہ سرکار کے پاس آئے اور سرکار سے کہا یا رسول اللہ اب تو اس نے انتہائی پار کر دی ہے، اب تو اس نے ایسے بے باکانہ جملے ادا کیے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ، اس کو دوبارہ سمجھاؤ۔ دیکھیں جمع کا اطلاق، اگر آپ عربی گرامر پڑھیں نا تو جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، تو 3 دفعہ کسی کو سمجھائیں اور وہ نہ مانے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، یہی چیز سنت ہے۔ تو سرکار نے تیسری دفعہ اس لیے بھیجا تھا کہ حجت پوری ہو جائے، اب ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں جا کے وہ بولتے یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی مبلغ ہی نہیں آیا، اور ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آئے تو چلے گا، دوبارہ پلٹ کے آئے نہیں، دوبارہ کم از کم آ کے مجھے سمجھاتا تو صحیح۔ اب سرکار نے دوبارہ بھیجا، جب دوبارہ گئے تو تیسری مرتبہ میں وہ پہلے سے زیادہ بدتمیز، اب تو اس نے انتہائی بدتمیزی کی حدودیں پار کر دی، اور غالباً اس نے ایسے ورڈز کہے جو راوی بھی نہیں لے سکے، ایسے جملے کہے۔ تو صحابہ کرام اس کے پاس ہی تھے،
تو اب دیکھیں جب 3 دفعہ حجت پوری ہو گئی، اب عذاب آنے کے لیے اس نے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں، اب اسی وقت اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا، اور وہ اسی وجہ سے یاد نازل ہوئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا۔ یہاں پر فرمایا نا کہ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کے پاس چاہتا اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو بادل کا ٹکڑا آیا اس کے سر کے اوپر، اور اچانک ایک زوردار کڑک اس سے نکلی، اور ایک بجلی اس میں سے چمکی، اور بجلی اس کے اوپر آ کے گری، اور یہ یوں سمجھے کہ جل بھن کے بالکل راکھ ہو گیا، اور صحابہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی منظر دیکھتے رہ گئے، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے رہ گئے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اب جب کافی دیر وہ اس کو غور و فکر کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ دیکھو 3 مرتبہ اس کے اوپر اسلام پیش کیا گیا لیکن اسے جھٹلا دیا، اب اس نے اپنا حال خود ہی کرا، اب یہ واپس جانے لگے۔ تو جب یہ جا رہے تھے تو سرکار کے پاس سے ہی چند صحابہ اور آ رہے تھے، تو ان صحابہ نے پوچھا بھائی اس شخص کا کیا ہوا جس کے پاس تم گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ان صحابہ نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا، ہم سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہی آیت نازل فرمائی، تو حضور نے ہمیں خبر دے دی کہ اللہ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، تو ہم وہی دیکھنے کے لیے آئے کہ اس کا انجام کیا ہو۔ تو دوستوں اس کا مطلب رات جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور بجلی کی کڑک اور بجلی کا گر جانا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جب بجلی گرجتی ہے، جب بہت زیادہ آواز آتی ہے تو اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے، سنت میں اس کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گرج کی آواز سنو، بادل گرجنے کی جب آوازیں سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اس وقت اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد بیان کرو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ حضور نے بتا دی کڑک جو ہے، یہ بجلی جو ہے، یہ اگر گرے گی بھی تو اس وقت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ اس کو اوپر نہیں گرتی۔ اور پھر دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو حضور ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ تو جب بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ اللہ کا ذکر کریں اور یہ دعا لازمی پڑھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر بھائی الوداع کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں، آج جمعۃ المبارک بھی ہے تو بہت ہی بادب خوشی اور خضوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت آپ کو مزہ آئے گا۔ تو چند اشعار انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو جائے۔